الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین کا کام بڑا نازک ہے اور قرآن کریم نے اس کام کے کرنے کے اصول بیان فرمائے. ان اصولوں کے مطابق اگر کام کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اور اصول کی خلاف ورزی کرنے سے دین کے کام کو نقصان ہو جائے. قرآن کریم نے مختلف مواقع پر دین کی دعوت اور دین کا کام کرنے کے اصول بیان فرمائے. ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن کریم اصول اور ضوابط کی کتاب ہے اور ضابطے قرآن شریف میں ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ قیامت تک چلنے والے ہیں. اس کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا, چینج کی ضرورت بھی نہیں ہے. امریکہ کے صدر شاہ فیصل مرحوم سے ملاقات کے لیے جدہ آئے. 120 طرح کے کھانے ان کے لیے تیار کیے گئے تھے جس میں روسٹڈ اونٹ بھی رکھا گیا تھا. ابراہیم بھائی, پورا اونٹ روسٹ کر کے رکھا تھا. پھر بکرے گائیں سب رکھی تھی. امریکہ کے صدر نے ڈسکشن شروع کیا تو یہ کہا کہ تمہارا جو پنشمنٹ ہے اسلام میں وہ بہت سٹرکٹ ہے. تمہارے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ کوئی چوری کرے تو 10 درہم کی چوری کرے یا اس سے زیادہ ہزاروں درہم کی چوری کرے اور وہ ثابت ہو جائے اسلامی کورٹ میں, تو اس کا یہ ہاتھ جو ہے وہ یہاں پونچے سے کاٹا جائے گا. یہ قاعدہ ہے. حدیث شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک صحابیہ ہیں. دیکھو ایسے وہ جو واقعات پیش آتے ہیں وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں.
صحابہ کرام کا مقام، صحابیات کا مقام، مرتبہ نہایت عالی شان ہے. اس کے اوپر ہم ذرا بھی جو ہے کامنٹس نہیں دے سکتے. صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. دیکھو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کے خطبے میں ایک حدیث آتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ زیادہ تر خطبے کے اندر اس وقت آتا ہے جب ہم سوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ گزر جاتا ہے، ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے. یہ جو ڈائیلاگ ہے اور یہ جو حدیث شریف کا حصہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے صحابہ کرام کی شان اور ان کی عظمت کے سلسلے میں. تو ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے فاطمہ مخزومیہ. فاطمہ مخزومیہ نے فتح مکہ سے پہلے زیور کی چوری کی. اب عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، زیور کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے. سو گرام کا چمچ اٹھانا جو ہے ہماری عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن 10 کلو کا ہار گولڈن کا گلے کے اندر ڈال دو تو وہ لے کے پورا دن گھوم سکتی. اب جو ہے وہ مسئلہ ہوا کہ کیس سرکار کے دربار میں آیا، حضور کے دربار میں کیس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی. تحقیق کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اسلام میں، بڑی گہری تحقیق ہوتی ہے. اور تحقیق کے بعد سامان بھی نکل آیا، معلوم ہوا لڑکی نے بھی کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، چوری ہو گئی. حضور نے ہاتھ کاٹنے کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دی. 10 درہم کا چاندی کا وزن موجودہ دور میں 31 گرام ہوتا ہے. 31 گرام چاندی، اتنا وزن ہوتا ہے 10 درہم کا. تو حضور نے فیصلہ کر دیا. اب ذرا سماج کے اندر باتیں ہونے لگی کہ لڑکی کا ہاتھ کٹ جائے گا تو شادی کون کرے گا اس کے ساتھ. لیکن مسلمان اس زمانے کے عجیب و غریب تھے، یہ لڑکی کی شادی بھی ہو گئی، بہت اچھی زندگی بھی گزارتی ہے، موقع موقع دل میں ذرا بھی کھٹراک نہیں، حضور کی خدمت میں بھی آتی تھی اور حضور مدد بھی کرتے تھے، ہیلپ بھی کرتے تھے. لوگوں نے حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ، یہ حضور کے بہت چہیتے بچے تھے، ان کو ریکویسٹ کی کہ جب حضور خوش ہوں تو یہ پنشمنٹ میں ذرا کمی ہو جائے، اس کی تم سفارش کرنا. تو انہوں نے موقع دیکھ کے سفارش کی تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے. فرمایا جو اللہ کی حدود ہیں اس کے اندر سفارش کرنے. بنی اسرائیل کی ہلاکت کا سبب یہ ہوا کہ مالدار گناہ کرتے تھے تو ان کے لیے پنشمنٹ لائٹ رکھ دیا جاتا تھا، اور غریب گناہ کرتا تھا تو پنشمنٹ ہیوی کر دیا جاتا تھا. اس لیے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. کیا تم بھی بربادی کا سامان کرنا چاہتے ہو؟ خبردار، آج کے بعد حدود کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کامنٹ نہیں چاہیے. اور
تاریخی جملہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا ہسٹوریکل جملہ کہا، اس کو حدیثوں میں نقل کیا کہ یہ تو فاطمہ مخزومیہ تھی، چوری کی، ہاتھ کاٹا گیا، لیکن اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کر لے تب بھی اسلام کا قاعدہ نہیں بدلے گا، اور محمد یہی فیصلہ کریں گے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو شاہ فیصل نے کہا کہ یہ بڑا اسٹرکٹ تمہارے یہاں پنشمنٹ ہے، اس کو تھوڑا لائٹ نہیں کر سکتے؟ راہل گاندھی کے ابا راجیو گاندھی، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ گرمی میں یہ جو روزے تمہارے آتے ہیں اس کو چینج کر کے سردی کے موسم میں لا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا دین اللہ کا ہے، ہمارا نہیں، جیسا چاہیں ہم چینج کر ڈالیں، جیسے روزانہ کپڑے چینج کرتے ہیں۔ یہ دین ہے، اس کے اندر ایک لفظ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہوتا، ایک حرف کی پھیر پھار نہیں ہوتی ہے، یہ ایسا دین ہے۔ اور ایسے چینجز اگر ہمارے مائنڈ سے ہم روزانہ کریں تو چینجز کی وجہ سے دین کی یہ شکل جو ابھی ہے وہ نہیں ہوتی، کچھ اور ہی ہوتی، لیکن چینج کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کا اللہ کو تو حق ہے، بندوں کو نہیں۔ اللہ کے احکام میں چھیڑ چھاڑ کرنے والا ناپسندیدہ شخص۔ تو شاہ فیصل نے کہا یہ ہسٹری قانون تو ہے ہاتھ کاٹنا، لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے یہاں چوری کا گراف کیا ہے؟ امریکہ میں چوری کا گراف، بدکاری، زنا کا گراف کیا ہے؟ تو امریکہ کے صدر نے کہا کہ ہاف این آور کے اندر ایک چوری ہوتی ہے اور چور آرام سے گھومتا رہتا ہے، اور آدھے گھنٹے کے اندر ایک زنا ہوتا ہے، ایک ریپ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں کا حال ہے۔ تو شاہ فیصل نے کہا اب ہمارے یہاں جو قانون بنا ہے ہاتھ کاٹنے والا اور زنا کا جو قانون بنا ہے شریعت میں، اس کے اعتبار سے مجھ سے گراف پوچھو کہ میرے ملک میں چوری کا گراف کیا ہے، زنا کا گراف کیا ہے؟ تو کہا کیا ہے؟ فرمایا 0%، 0%، چوری ہے ہی نہیں، کیونکہ سزا ایسی ہے کہ کوئی چوری کرنے کی ہمت ہی نہیں کر۔ اور بدکاری کی سزا ایسی ہے کہ ہمت نہیں ہے کہ کوئی بدکاری کرے، دروازے کھول کے عورتیں اکیلی سوتی ہے، کوئی چھیڑتا نہیں ہے۔ ہندوستان میں دہلی کے اندر آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا، آپ پڑھتے ہیں اخبارات، ایک لڑکی صبح میں بس کے اندر کسی جگہ ٹیوشن پر جا رہی تھی، کچھ بدماشوں نے اس تنہا لڑکی کو چھیڑا اور لڑکی اکیلی تھی تو کچھ لوگوں نے بس میں اس کے ساتھ بدکاری کی، اور بدکاری کرنے کے بعد یہ لڑکی کو چلتی ہوئی بس سے پھینک دیا۔ لڑکی اسپتال گئی، بہت علاج کیا، لیکن دماغی طور پر اتنی مریض ہو چکی تھی کہ وہ انتقال کر گئی۔
جن انسان نما درندوں نے یہ کام کیا تھا ان کے خلاف دہلی کی عورتوں نے مورچہ نکالا. اس سے مولانا عبداللہ صاحب یہ 2-4 ایگزامپل دیتا ہوں اسلام کی حقانیت کے سلسلے کے کہ ایور لاسٹنگ دین ہے یہ، اس کے اوپر دلیل دے رہا ہوں. اب مورچے میں کیا لکھا تھا معلوم ہے؟ تمہارے قانون میں عورت کی حفاظت کا انتظام نہیں ہے. بینر پر لکھا عورتوں نے تمہارے قانون میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ عورت کی عزت کو بچا سکے. تم عورت کو بے پردہ تو کرنا چاہتے ہو لیکن اس کی حفاظت کرنے کا تمہارے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ لڑکی بے پردہ ہو جائے گی تو پھر اس کی حفاظت، اس کی سیکورٹی کا کیا ہو. اسلام نے پردہ بھی دیا ہے اور عورت کی حفاظت کی ضمانت بھی دی. عورتوں نے مورچے میں جو بینر لگایا تھا وہ یہ لگایا تھا تمہارے قانون میں کوئی دم نہیں ہے کہ عورت کو حفاظت سے رکھ سکے، عورت کی عزت بچا سکے، اور مرد درندہ بن جائے تو اس کو کنٹرول کر سکے. ایسا تمہارے پاس قانون نہیں ہے. یہ قانون اگر دنیا میں کسی مذہب کے پاس ہے تو مذہب اسلام کے پاس ہے. لہذا یہ قانون لاؤ اور ان درندوں کو وہ سزا دو جو اسلام دیتا ہے. تو یہ جو ریپس ہیں اور یہ جو بڑے بڑے گناہ اور کرائمز ہیں اس کا سلسلہ سٹاپ ہو جائے. بات میں کیا کہنا چاہتا تھا؟ بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اسلام نے جو قوانین بیان کیے ہیں وہ یونیورسل ٹائپ کے قانون ہیں، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. یمن کے 2 ڈویژن تھے، 2 پرگنے تھے یمن کے. ایک پرگنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا، دوسرے پرگنے کے اندر حضرت معاذ کو بنایا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40-42 سال کی رہی ہے، لیکن حلال اور حرام کے بارے میں بڑی تفصیلات حضور کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ان کے پاس آ گئی تھی. تو حلال اور حرام کے مسائل کے ماہر تھے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یمن جاؤ گے تو وہاں کے لوگ تمہارا استقبال بھی کریں گے، خیر مقدم بھی کریں گے، تم کو ویلکم بھی کریں گے. تو تمہیں خالی گورنر ہی نہیں کرنا ہے، تمہیں جا کر دین کا کام بھی کرنا ہے، دین کی دعوت بھی دینی ہے. تم کو اس لیے بھیج رہا ہوں. 2 کام کرنا ہے. رعایا جو ہے، پبلک جو ہے، اس کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ کرنا، سخت قانون مت بنانا، ان کو آرام دینا، ٹیکسیز طرح طرح کے ان کے اوپر عائد مت کرنا تاکہ رعایا آرام سے رہ سکے. دوسرا، دعوت دینے کا طریقہ بتایا کہ ان کو کہو کہ تم اہل کتاب ہو اور اہل کتاب اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم اللہ کے ماننے والے تب توحید والے، ہم بھی توحید والے، ایک ہو گئے. تو مناسبت ہو جاتی ہے. جب ایک ہی نظم کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو ایک مناسبت، ایک محبت ہو جاتی، ایک تعلق ہو جاتا ہے. جیسے حج میں جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ ایک خاص بھائی ہمارے حج کے ساتھی ہیں.
پہلے تو حج کے ساتھی کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اپنی لڑکی کا رشتہ آتے تھے تو حاجی کو فون کرتے تھے اپنے بھائی کو کہ میری لڑکی کا رشتہ آیا ہے، کروں کہ نہیں کروں، مشورے کرتے، اتنا تعلق ہو جاتا۔ تو پہلے ان کو کہو کہ ہم لوگ سملر ہیں توحید کے اندر، وننس آف اللہ سبحانہ و تعالی، وی آر ایکول، ہم لوگ ایک ہیں بالکل۔ اس کے بعد جب وہ کلمے کو مان لے تو سب سے پہلے دعوت کائے کی دی جائے گی؟ کلمے کی۔ جب کلمے کو انہوں نے مان لیا، اور کلمے کے دو جز ہیں، ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس میں توحید ہے، وننس، اور دوسرے میں محمد الرسول اللہ، توحید تک پہنچنے کا راستہ سرکار کی ذات۔ کوئی شخص اگر یوں کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن حضور کو نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں کہلائے گی۔ کلمے کے دونوں اجزاء کو ماننا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کو بھی ماننا پڑے گا، اور جتنا لا الہ الا اللہ کو ماننا اتنا محمد الرسول اللہ کو ماننا ہے۔ اس لیے اذکار جو ہوتے ہیں، ذکر جو کیا جاتا ہے مشائخ کے یہاں، وہ ذکر میں 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ کہنا ہے۔ تو اس پر سوال ہوتا ہے کہ کیوں بھئی 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ کہنا ہے؟ جواب یہ ہے کہ توحید الوہیت ربانی کا اقرار کرتے ہوئے کہیں منصب رسالت اور سرکار کی ذات کو کہ آپ نے ہمیں کلمہ سکھایا تھا بھول نہ جائیں، اس بنا پر یاد کرتے ہو۔ ہر 10 بار میں 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ بولتے رہو تاکہ آپ کو سرکار کی تشریف آوری کا استحضار رہے اور حضور کی رسالت کا اقرار رہے۔ جب ذکر کی بات چھڑی ہے تو عرض کرنے دیجئے مجھے کہ یہ دنیا ذکر اللہ سے قائم ہے، یہ دنیا ذکر اللہ کے ذریعے سے قائم ہے، اللہ کے ذکر سے قائم۔ جیسے گھڑیاں بیٹری کے ذریعے سے چلتی ہیں، موبائل بیٹری کے ذریعے سے چلتے ہیں، اس طرح دنیا ذکر اللہ کے ذریعے سے چلتی۔ اس سلسلے میں محدثین کرام نے ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے، اس پر اعتراض نہیں کیا گیا، یہ ایسی حدیث، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو دنیا کی بیٹری اللہ اللہ کرنا ہے۔ یہ جو پولیٹیشینز اور جو دوسرے ہیں، یہ تو گھڑی کے اندر اوپر ڈیجیٹل نمبر جو آتے ہیں وہ ہیں۔ ڈیجیٹل نمبر جب ہی کام کرتے ہیں جبکہ اندر بیٹری کام کر رہی ہے۔ بیٹری نہ ہو تو نمبر بتائے کیا؟ کانٹے کیا کریں گے؟ کانٹوں سے کیا ہوتا ہے؟ کانٹے تو کام کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کانٹے نظر آتے ہیں اور بیٹری پوشیدہ ہے۔ اس طرح اللہ والے پوشیدہ ہیں اور پولیٹیشین جو ہیں اخباروں میں چھپتے ہیں، اللہ والے چھپتے ہیں، دنیا والے چھپتے ہیں۔ اللہ والوں کا مزاج ہی یہ ہے کہ اپنا اچھا عمل چھپا دیتے، اس لیے ذکر کریں گے تو رات کے اندھیرے میں کریں گے، ہر وقت ذکر کرتے ہیں، قلبی ذکر ہوتا ہے، قلب ذکر کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت اللہ 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 کی صدا آتی رہتی ہے۔ کب آئے گی اللہ اللہ کی صدا؟ جب زبان پر ذکر کی کثرت ہو جائے گی، جب دل جو ہے ذاکر بن جائے گا۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے ملتوں کے مرض کہن کا چارہ۔
ذکر اللہ کی کثرت. رمضان کے اعمال میں ذکر اللہ کی کثرت بھی داخل ہے. سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے، سب اذکار ہیں. درود شریف ذکر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ذکر ہے. یہ وہ ذکر ہے جس پر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم فرمایا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی کتاب کو ذکر اللہ پہ ختم کر رہا ہوں تو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. تم بھی ذکر اللہ کرتے رہو تاکہ ذکر اللہ پہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے. دنیا سے جاؤ تو ذکر اللہ کرتے ہوئے جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ. ایک بزرگ کا آپریشن ہوا، بے ہوش کیا ان کو. جب بے ہوش کیا تو ان کے دل میں سے اللہ 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 کی آواز آ رہی. شاگردوں کو بلایا، بھائی یہ تو ہم نے بے ہوش کر دیا پھر بھی کچھ آواز آ رہی ہے اندر سے. اینستھیٹک نے کہا ہم نے تو ان کو بے ہوش کر دیا ہے پھر یہ آواز کیسی آ رہی ہے. انہوں نے سنا تو کہا یہ اللہ کی آواز. تو کہا ہم نے تو ان کو بے ہوش کر دیا پھر آواز کیسے آتی ہے. فرمایا تم نے 15 منٹ لگائی بے ہوش کرنے میں اور اس نے اللہ اللہ کہنے میں 70 سال لگائے. تمہاری 15 منٹ کی محنت سے 70 سال کی محنت ختم نہیں ہو سکتی. ذکر اللہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. تم اپنا کام کرتے رہو یا اپنا کام کر رہے ہیں، تم آپریشن کرتے رہو، کوئی فکر کی بات. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں جہاں اعمال صالحہ انجام دینے ان میں ایک کام ذکر اللہ کا بھی. کثرت سے اللہ کی یاد کیا جائے یہ عام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ذکر کثیر کا حکم دیا گیا غیر رمضان. تو رمضان کے اندر تو ظاہری بات ہے کہ ذکر کی اہمیت اور ذکر کی فضیلت اور بڑھ جائے گی. تو جو اوقات ملے ان میں ذکر کرتے رہنا، جو بھی ذکر آسان لگے اس کو کرنا. بات دور چلی جائے گی. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو کلمے کی دعوت دینا، جب کلمہ ان کے دلوں میں بیٹھ جائے تو اب دوسرا اسٹیپ کی دعوت دینا. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرا اسٹیپ ان کو یہ بتانا ہے کہ اب کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ تمہارے دل میں برقرار رہے، اس کے لیے تمہیں 5 وقتہ نمازیں ادا کرنا. 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں اندر کلمے کا جو پودا لگا ہے اس کو پانی دینے کے لیے. کلمے کو طاقت ملے گی نماز کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے. نماز معمولی عبادت نہیں، نماز جامع العبادات ہے. اور ایک بات مولانا عبداللہ صاحب یہ بھی کہتا چلوں کہ قرآن کریم جامع الاذکار ہے. اگر کوئی ذکر نہ کر سکا اور قرآن پڑھتا رہا تو یہ بھی ذکر ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مبتدی جو ہوتا ہے، جو بگننگ کرتا ہے نا ذکر کی، اس کو تو اذکار طرح طرح کے بتائے جاتے ہیں، لیکن جب منتہی ہو جاتا ہے، جب انتہا پر پہنچتا ہے تو اس کا ایک ہی ذکر ہوتا ہے قرآن.
وہ قرآن کے ذریعے سے درجات طے کرتا ہے. معرفت کے درجات قرآن کریم کے ذریعے سے طے ہوتے ہیں. خیر، پھر جب وہ نماز 5 وقتہ ادا کرنے لگیں، جم جائیں، تو اب ان کو یہ بتاؤ کہ سال میں 1 مرتبہ نصاب تک اگر مال پہنچ جائے تو اس میں زکات ادا کر. یہ بتاؤ. آپ سمجھے نہیں. دعوت جو دینی ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دینی ہے. جیسے بیمار کو کورس دیا جاتا ہے، طے ہو گیا کہ بھئی اس کو فلانی بیماری، اب اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ میڈیسن دیا جائے گی. اب یہ میڈیسن جو دیا جائے گا، پہلے 10 دن میں 2 گولی، پھر بڑھائیں گے، دوسری گولی، پھر بڑھائیں گے، اور گولی، پھر سرپ دیں گے، پھر فلاں دیں گے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ڈاکٹر میڈیسن چینج کرتا ہے، کورس پورا کرتا ہے. اور اگر پہلے دن اس کو بتایا کہ تجھے یہ بیماری، اور تھیلا بھر کے دوائیں دے دے گی، تو دیکھ کے ہی مر جائے گا. کیا آٹلی بدی دوا کیوی پیوا ہے. تو اسلام میں بھی ڈرایا نہیں. اسلام نے جو دعوت دی جاتی ہے وہ یہ کہ بھئی تم پہلے فرض نمازوں پہ آ جاؤ، پھر دھیرے سے دیکھا کہ فرض پہ آیا تو اب سنتوں کی دعوت دے گی، سنتوں پہ آ جاؤ. پھر سنتوں پہ آ گیا تو پھر نفل کی دعوت دیں گے. فرض کی مثال کیسی ہے؟ جیسے برکس. اسٹرکچر کھڑا کرنا ہے بلڈنگ کا تو پہلے برکس لگا دی. اب یہ برکس کہیں گر نہ جائے، یہ فرض ہے، برکس فرض. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے پلاسٹر. اب پلاسٹر لگائیں گے تو برکس ہلے گی نہیں. اندر سے پلاسٹر کیا، بعد سے پلاسٹر کیا، تو پلاسٹر کی وجہ سے آپ کی برکس جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو گئی، اب گرے گی نہیں. اب جب پلاسٹر اچھا ہو گیا تو لاسٹ مومنٹ کے اوپر کلر کرتے، یہ نفل ہے. پلاسٹر سنت کی مثال ہے اور کلر جو ہے نفل کی مثال ہے. پلاسٹر ہو گیا تو بلڈنگ تو اسٹرانگ ہو گئی، لیکن ذرا دیکھنے میں بھی اچھی لگنی چاہیے، اس بنا پر اس پر کلر چڑھایا جاتا ہے. اس طرح نماز کے اوپر کلر چڑھانا نوافل کے ذریعے سے کلر چڑھتا ہے. اس لیے جن جوانوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے جلدی بھاگ نہ جائیں مسجد میں سے، مسجد میں اپنا ٹائم دیں اور نوافل بھی پڑھیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ. زیادہ سے زیادہ ٹائم لگائیں مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر. آج جو ہے موبائل نے ہمارا ٹائم چھین لیا ہے. لوگ خطبے کے بیچ میں بھی موبائل دیکھ، اور تراویح میں 4 رکعت کے بیچ میں بھی موبائل دیکھتے ہیں، اور یہاں سے میسج دے رہا ہے 4 رکعت کا دے رہا ہے، 8 رکعت کا دے رہا ہے. ٹوائلٹ میں بھی بیچارہ پرائیویسی میں نہیں رہتا، وہاں بھی اس کو کہنا پڑتا ہے کہ میں ٹوائلٹ میں ہوں. سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ٹوائلٹ گیا ہے. تو پرائیویسی جو ہے ہماری ختم کر دی، اور موبائل تگڑا ہوتا جا رہا ہے، موٹا ہوتا جا رہا ہے موبائل، کیونکہ بہت چیزیں کھا گیا. یہ کیلنڈر کھا گیا، ٹیپ ریکارڈ کھا گیا، ہماری گھڑی کھا گیا، اور رشتہ داریاں کھا گیا، تعلقات کھا گیا. باپ الگ کونے میں بیٹھ کے موبائل دیکھ رہا ہے، بیٹا دوسرے کونے میں بیٹھا ہے. بیٹا باپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے کہ تیری طبیعت کیسی، اور ماں بیچاری بلا رہی ہے کہ چل بیٹا کھانے آ، لیکن موبائل میں سے فرصت نہیں. دیکھتے دیکھتے رات کو سو جاتے. اب یہ موبائل کو دیکھنے کی اور اس کو واچ کرنے کی بھی کچھ ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے، اس کے ٹائم رکھو، ورنہ یہ تباہ کرنے والی چیز ہے. یہ تو آتا ہی رہے گا، واٹس ایپ تو چالو رہے گا اور یوٹیوب بھی چالو ہی رہے گا، لیکن ہم کو لمٹ اپنی رکھنی کہ اتنی لمٹ دیکھ کر پھر بند کر دینا. پھر قرآن لے کے بیٹھ جاؤ. کب تک یہ موبائل لوگے؟ اب قرآن بھی لو نا، قرآن پڑھنے والے بنو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے بنو، گھروں میں بھی تلاوت کی فضا بناؤ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریجاً
دین کی دعوت دینے کے لیے فرمایا، اور انہوں نے اسی طریقے سے دعوت دی۔ اب کل کا واقعہ اب شروع کرتا ہوں۔ ایک اصول اور ایک آپ لوگ تھک مت جاؤ، میں تھکتا نہیں، آپ لوگ تھک کیوں جاتے ہیں اتنی جلدی؟ میں ڈرتا ہوں، وہ لوگ مجھے ادھر سے کہتے ہیں کہ تم 7:30 تک بیان کرو، آپ لوگ یہاں کمر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کیسے بیان کروں گا؟ تم ذرا چست اور چالاک رہو، ایسا بالکل اٹینشن میں رہو تو میرے کو شوق ہو کہ میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ ڈھیلے پڑ جاتے تھے، پھر میں بھی ڈھیلا پڑ جاتا، میں 7 بجے ختم کر دیتا۔ شور ہو گیا، 7 بجے کیوں ختم کیا؟ پتہ میں ہمتا نہ تھی، تو پچھی سننے والے بن جاؤ، ذوق شوق سے، عمل تو بعد میں کریں گے، سن تو لو۔ حضرت طفیل ابن عمرو دوسی یہ بعد میں صحابی بن گئے، لیکن اس سے پہلے میں واقعہ ذکر کر رہا تھا ابو کبیر کا، ہے نا مولانا عبداللہ صاحب؟ ابو کبیر، یہ دوسری ہے، بخاری میں روایت نہیں ہے، دوسری جگہ کی روایت۔ ابو کبیر پہلوان تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آیا کہ کیا آپ نے کیا لگا رکھا ہے، یہ شور شرابہ کیا ہے، دین کی دعوت فلاں اور کلمہ اور توحید کیا ہے؟ اب ایک قاعدہ سب، نبی حق بات کہنے سے ہزاروں کے مجمع میں نہیں گھبراتا۔ ہم لوگ کسی کو سراسر غلط کام کرتے دیکھتے ہیں تو بھی ہم لوگ بولتے نہیں، کیا کہتے ہیں؟ اینی قبر میں یہ ہوا نہ چھاپڑے ہوا نا نتھی، یہ پھوڑ ہے تا نہ، یہ پھوڑے نہیں ہیں، بلکہ محبت کے ساتھ ہم کو اس کو دعوت۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی گاؤں میں تشریف لے گئے، سفر کر رہے تھے تو راستے میں مسجد آئی تو مسجد میں گئے، سب جانتے تھے حضرت کو۔ جب حضرت کو دیکھا تو لوگوں نے ملاقات کی، اور دعوت کے آدمی اتنے بڑے آئے ہیں، تو اعلان کر دیا نماز کے بعد کہ دین کی بات حضرت کریں گے۔ تو ہر جگہ جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں گاؤں ہوتا ہے وہاں اکلّا بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ یہاں کوئی بیان نہیں ہوگا، کسی کا بیان نہیں ہونے دیں گے ہم۔ یہ ادھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کیسے بیان نہیں ہونے دیتے، انہوں نے کہا ہم دیکھتے کیسے بیان ہوتا ہے۔ دونوں طرف انانیت کا مسئلہ آ گیا، انہوں نے کہا ہم نہیں کرنے دیں گے، انہوں نے کہا ہم کرنے دیں گے، دونوں طرف پارٹی کھڑی ہو گئی۔ اس میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو، اور کھڑے ہو کر کہا بھائی میں کہاں بیان کرنے آئے، میں تو سفر میں جا رہا ہوں، مجھے تو بیان نہیں کرنا ہے۔ لیکن آپ لوگ لڑتے کیوں؟ اسلام میں لڑنا جھگڑا کرنا یہ تو بڑی خطرناک چیز۔ 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ حضور نکلے تھے لیلۃ القدر بتلانے کے لیے، 2 آدمی کا جھگڑا ہو رہا تھا تو لیلۃ القدر کی تعین بھلا دی گئی۔ چلو اس میں بھی حکمت نکلی۔ تو لڑائی نحوست والا کام ہے، برائی والا کام ہے، اور حضرت نے پورا دعوتی بیان فرمایا اور دونوں پارٹیوں کو ٹھنڈا کیا، جو کام کرنا تھا وہ کر لیا۔ جھگڑا یہ ہو رہا تھا کہ بات نہیں کرنے دیں گے، 1 گھنٹہ تقریر کی حضرت، بات بھی ہو گئی، دعوت بھی ہو گئی، تقریر بھی ہو گئی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حکمت۔ کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب اصول سمجھو، دعوت کا کام تو ضروری ہے، دعوت تو ہر ایمان والے کو دینی، اپنے دل کے اندر اس بات کو بسانا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے راستے کی دعوت دینا ہے تو کس طرح سے دینا ہے؟ حکمت کے ساتھ دینا ہے۔
اور حکمت کے معنی سمجھداری. سمجھداری. حکمت کے صاحب روح المعانی مفتی بغداد علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے 5 معنی بیان فرمائے، اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے حکمت کے کئی معنی بیان کیے. اس میں سے حکمت کے معنی تقوی، حکمت کے معنی سنت، حکمت کے معنی گہرائی کی بات، حکمت کے معنی سمجھداری کے ساتھ دین کی دعوت دینا. کبھی آدمی غلطی کر دیتا ہے، نیا نیا ہوتا ہے تو وہ ایک چلا لگا کے آیا تھا، اس کو کارگزاری کے لیے بٹھایا. وہ بیٹھا، بیٹھتے ہی پہلا جملہ اس نے کہا کہ بھائی میرے بھائی اور بزرگ ہو، میں بھی تمہاری طرح بہت بگڑا ہوا تھا. سب کو بگڑا ہوا قرار دیا. تو یہ بات غلط ہو گئی. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب تقریر کرو تو یوں مت کہو کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. بھائی تقریر کرنے والا تو کون سے آسمان سے اترا ہے؟ یوں کہو کہ ہم ایسے ہیں، ہم غلطی پر ہیں، ہماری لغزشیں ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم گناہگار ہیں. اپنے کو بھی شامل کرو، اپنے اپنے مستثنا مت کر دو. سب مسلمانوں کے ساتھ اپنے کو بھی شامل کرو. یہ استثناء کہاں سے آ گیا؟ یہ مناسب نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اصول، اور ہر نبی کا دوسرا اصول آپ کو بتاتا ہوں. نبی کے سامنے کوئی غلط بات کرے یا کوئی غلط کام ہو تو نبی خاموش نہیں بیٹھ سکتا. اسی وقت اس کو روکے گا، اسی وقت اس کو روکے گا، سٹاپ کرے گا. نہیں، یہ غلط ہے. یہ نبی کی شان ہے. اچھا، یہ غلطی کرنے والا پھر صحابی ہو کہ غیر ہو، دشمن ہو کہ دوست ہو، بچہ ہو کہ بڑا ہو، لیکن نبی روک کر رہے ہیں. یہ نبی کی شان ہوتی ہے. عام لوگوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا. اور حالانکہ حدیث ہے اس سلسلے میں، بہت واضح حدیث ہے، من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اس کی تشریح کا موقع نہیں. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ اجمیر شریف میں ایک پٹھان وضو بنا رہا، پیچھے ایک پٹھان کھڑا تھا، وضو غلط بنا رہا تھا، سنت کے مطابق نہیں بنا رہا. تو یہ پٹھان نے دیکھا تو اس کو کہا اتنی بڑی داڑھی کا منہ رکھا ہے تو نے، شرم نہیں آتا تیرے؟ اتنا وضو بنانا نہیں آتا؟ تیرا نماز نہیں ہو؟ اس نے کہا وضو تمہارا باپ کا ہے کیا؟ اور نماز تمہارا ابا کا ہے؟ نہیں کرے نا وضو نہیں نہ پڑے گا، نماز جاتا ہے. چلا گیا اٹھ کے، نماز بھی نہیں پڑھی اور وضو بھی نہیں کیا، آدھی میں سے وضو چھوڑ کے چلا گیا. آدمی کہے تو اس طرح سے کہے کہ سامنے والے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، سامنے والا قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک مسجد میں کئی سال تک معتکف رہے، کبھی بازار میں نہیں نکلے، اور بازار میں صرف ان کا جنازہ نکلا. روزانہ اپنی مسجد میں دروازہ کھلا رہتا تھا، ایک صاحب وضو کرتے تھے لیکن ان کی ایڑیاں، یہ پیچھے کے ہیلز جو ہیں وہ ڈرائی رہ جاتے. دکھ ہوتا ہے اللہ والوں. کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو ان کو صدمہ ہوتا ہے، ہمدردی ہے نا، امت کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، اس لیے اصلاح کرتے ہیں. تو
ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا. بھائی ایک دن غلطی سے آدمی کر لے، دوسرے دن غلطی سے کر لے، لیکن تو روزانہ کا معمول بیچارے کا ایڑی کے بارے میں یہی ہے. اب اتنی محنت سے وضو بنا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، سب ضائع جا رہی ہیں. ایک دن شاہ صاحب نے وضو بنانے کے ارادے سے جب وہ آیا تو حوض پر تشریف لے گئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ بھائی میرا وضو ذرا چیک کرنا. میں وضو بناتا ہوں تو کبھی کبھی جو ہے کچھ میرے پارٹس آف وضو جو ہیں ڈرائی رہ جاتے، سوکھے رہ جاتے ہیں. تو جہاں سوکھے رہ جائیں مجھے اطلاع دے دینا. اور پھر وضو بنایا اور پھر ایڑیاں بہت اچھی طرح سے مل کر دھوئی. موالک کے یہاں ملنا ضروری ہے، دلک ضروری ہے موالک کے یہاں. تو ایڑیوں پر پہنچ کر کہا کہ اکثر میری ایڑیاں جو ہے وہ کبھی کبھی ڈرائی رہ جاتی. دیکھو کوئی حصہ ڈرائی تو نہیں، یہاں تک دھونے کا فرض حصہ ہے، اس میں ایک بال کے برابر بھی حصہ اگر ڈرائی رہ گیا تو وضو ہوتا نہیں. وضو نہیں ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ وضو عند اللہ قابل قبول نہیں ہے. ایک مولانا نے بیان کیا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. ایک پٹھان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں 40 سال سے بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہوں. ہو رہی ہے برابر نماز. نہیں ہوتی کا مطلب سمجھنا ہے. نہیں ہوتی کا مطلب ہاتھ پیر جکڑ نہیں جاتے. نہیں ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. جو قبولیت ایکسپٹنس آف دی عبادہ، اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ فلفل نہیں ہوگی تو وہ چیز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. رو پڑا وہ شخص، رو پڑا. رو کر اس نے کہا حضرت آپ کی ایڑیاں تو کیا خشک رہتی، میری ایڑیاں روزانہ خشک رہ جاتی تھی، لیکن سبحان اللہ آپ نے اتنا پیارا طریقہ اختیار فرمایا کہ میری نمازوں کو درست کر دیا، میرے وضو کو درست کر دیا، اور میری عزت پر آپ نے آنچ نہیں آنے دی. اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. موعظت حسنہ تو روزانہ ہوئی رہی. یہ علماء جو تقریر کرتے ہیں موعظت حسنہ ہے، بیانات جو کرتے ہیں یہ موعظت حسنہ ہے. اس میں بھی بہت سختی اگر میں کروں تو جو 4-5 بیٹھتے ہیں وہ بھی نہیں بیٹھیں. سختی اس میں بھی نہیں. مولانا بیان کر رہے تھے فلاں گناہ کیا جہنم، وہ گناہ کیا جہنم، یہ گناہ کیا جہنم. تو ایک بڈھا بیچارہ بے چین ہو گیا، کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ جنت میں کیا گھاس بھریں گے؟ سبت جہنم میں تم نے سب کو بھیج دیا، تو جنت اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس میں جائے گا کون؟ گھاس بھرنی ہے اس میں کیا؟ تو حدیث میں فرمایا کہ بشرو ولا تنفرو، بشارتیں دو نفرتیں مت دو، احکام بیان کرو، لیکن اتنا سختی کا معاملہ مت کرو کہ سامنے والا ڈر کر نماز ہی چھوڑ دے کہ بھئی اتنی مشکل نماز کیسے پڑھیں گے. یسرو ولا تعسرو، آسانیاں پیدا کرو، ڈیفیکلٹ مت بناؤ. دین از آسان، دین از ویری سمپل اینڈ ایزی. تو اس طرح سے دین کو پیش کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دین کی، جب اس نے کہا نا کہ کیا دعوت دیتے ہیں، تو حضور نے پوری دعوت اس کے سامنے کھول کے بیان کر دی. باپ پہلوان تھا، لوگ کہتے ہیں کیا کرے، کڑی کڑی نہیں ہوں لے ماری لاگ دیوں کا ہے، کر کر کے کیا کر لے گا. اللہ والے ڈرتے نہیں ہیں. تو پوری دعوت بیان کر دی. تو کہتے ہیں بہت بہترین دین ہے آپ کا. ہم لوگ سنتے کیا تھے، پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے، اور آپ کا دین دیکھو تو انتہائی طور پر بہترین دین ہے. میں تو اس کو اب بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میں تیار ہوں، قبول کر لیتا ہوں. دیکھو کتنی جلدی قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا. آ گیا تھا مقابلہ آرائی کے لیے اور ایک دم سرکار کی دعوت سے کیسا متاثر ہوا کہ دین قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا. لیکن اس نے کہا کہ دین قبول کرنے میں مجھے 2 پرابلم ہیں. لیکن 7:16 ہو گئی. کل انشاءاللہ زندگی باقی ہے تو آگے گفتگو کریں گے.
اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ اے اللہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کی لغزشوں کو درگزر فرما، اچھی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، رمضان کے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما، روزے قبول فرما۔ اے الہ العالمین اپنا فضل فرما۔ اے اللہ رات کی عبادتوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تہجد پڑھنا قبول فرما۔ اے الہ العالمین ذکر کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم سے شغف اور اس کی تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ جو حفاظ سنا رہے ہیں اللہ ان کے سینوں کو طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ان کا قوت حافظہ بڑھا دے، سنانا ان کے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ان کو سنانے پر اور ہم کو اللہ سننے پر ثواب عطا فرما۔ اے اللہ جو کوتاہیاں رمضان میں ہو جائیں اے اللہ اس کو معاف فرما دے، پوری زندگی ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ ماں بہنیں گھر پر عبادتوں میں لگی ہیں، دین کی باتیں سنتی ہیں، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما اور ان کے دینی کاموں کو قبول فرما، اور جو خدمات اپنے گھر کے افراد کی اور ممبرز کی کر رہی ہیں وہ تمام خدمات کو بھی اپنے فضل سے منظور اور قبول فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل سے مقبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔